اس مرتبہ طالبان باقاعدہ حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے وہ حکومت سازی کے عمل کے اندر شریک ہیں، اور اس میں نہ صرف انہوں نے خود باوجود اس کے کہ فتح حاصل کی ہے تمام افغانستان کے اوپر، انہوں نے کسی حکومت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ وہ ایک پروسیس کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں جس کے اندر کے وہ گروپس بھی شامل ہیں جو کہ ان کے مخالف سمجھے جاتے ہیں، یعنی انہوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا ہے، جو کہ یقیناً ایک حوصلہ افزا بات ہے کسی بھی اگر زاویے سے دیکھا جائے تو۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت چلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت پڑے گی، تو وہ کون سے ممالک ہیں جو کہ افغانستان کو سرمایہ فراہم کر سکتے ہیں، یعنی اقتصادی طور پہ ان کی معیشت کو رن کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایک طرف پاکستان ہے، ان کی سرحد ملتی ہے یعنی جنوبی ایشیا میں، بھارت ذرا آگے ہے جو وہاں پہ بہت سرمایہ کاری کرتا رہا ہے، اور جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو 100 یا 200 ان کے جو منصوبے ہیں ان کو ڈوب جائے گا، اور کہا جاتا ہے کہ 300 بلین کے قریب انہوں نے یہاں سرمایہ کاری کی ہے، جس میں نیلم ڈیم بھی شامل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں تیسری بات یہ ہے کہ ان کی سرحدوں کے ساتھ وسطی ایشیا کے ممالک شامل ہیں، جس میں ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے اور تاجکستان ہے۔ ایک طرف روس ہے جس کی اس کی سرحدیں ملتی ہیں، اور ایک طرف چین ہے جس سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ تو آخر کار جو سرمایہ ہے وہ کہاں؟ ابھی تک جو سرمایہ تھا وہ امریکہ کی طرف سے آتا تھا اور مغربی ممالک کی طرف سے آتا تھا، وہ اسے ایڈ دیتا تھا۔ کہا اطلاعات کے مطابق تقریباً $10 بلین جو ہے امریکی فیڈرل ریزرو بینک میں افغانستان کا موجود ہے، لیکن انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ انہوں نے اس ایسٹ کو یعنی $10 بلین کو فریز کر دیا، اور وہ طالبان کو یہ فراہم نہیں کریں گے۔ تو یہ تو کیا، دوسری طرف IMF جو کہ انہیں ایڈ دے رہا تھا اس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ فی الحال انہیں ایڈ عارضی طور پہ اس نے ایڈ بند کر دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کون سے ممالک ہیں جو کہ انہیں وہ ایڈ دے سکتے ہیں، سرمایہ فراہم کر سکتے ہیں، خاص طور پہ بیرونی زر مبادلہ کے اندر انہیں ضرورت ہے۔ افغانستان تقریباً آدھا کھنڈر ہے، جو 10-12 سال سے جو طالبان اور امریکہ اور بیرونی فورسز اور افغان حکومت کے درمیان جو لڑائیاں ہو رہی تھیں، جھڑپیں ہو رہی تھیں، اس کے اندر آدھا تقریباً افغانستان جو ہے وہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پھر افغانستان خود کوئی بہت فرٹائل جگہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی قدرتی وسائل نہیں ہیں، کوئی انہوں نے وہاں پہ مینوفیکچرنگ نہیں کی ہے، تو زیادہ تر جو ان کا بجٹ ہے وہ اسی کے اوپر چلا کرتا تھا، اور جو تھوڑا بہت ٹیکس ریونیو کلیکٹ ہوتا تھا اس کے اوپر چلتا تھا۔ تو امریکہ کی طرف سے تو یہ بند ہو گیا۔ ادھر یورپی یونین میں جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی افغانستان میں اپنا ایک امداد بند کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے اسٹرانگ ملک ہے، تو یورپ کے ممالک کی طرف سے بھی یہ فی الحال امداد جو ہے وہ بند ہے۔ اب رہ گئے کیا سینٹرل ایشیا کے ممالک اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ افغانستان کو کوئی بڑی ایڈ مہیا کر سکیں؟ تو شاید یہ پاسبل نہیں ہو سکے گا، جس پیمانے پر انہیں بلینز آف ڈالر کی ضرورت ہے، کوئی ایسا وسطی ایشیا کا ملک نہیں ہے جو انہیں یہ پرووائڈ کر سکے۔ ہاں وہ انہیں گیس دے سکتے ہیں، انہیں تیل دے سکتے ہیں، دوسرے قدرتی وسائل دے سکتے ہیں، کچھ ٹریڈ کے وہ فراہم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ کیا روس جو کہ ایک بڑی طاقت ہے، ان کے ساتھ بارڈر کرتا ہے، کیا وہ انہیں سرمایہ تو روس کی ایسی حالت نہیں ہے۔ خود امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگنے کے بعد اس کی جو خود اقتصادی صورتحال ہے، اس کی جو معیشت جو ہے وہ بہت ڈاواڈول ہے، بہت برے حالات میں، تو وہ بھی کوئی بلینز آف ڈالرز کی ایڈ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، امداد دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پاکستان ان کا بہت قریبی دوست ہے، پاکستان ان کی بہت مدد کرتا رہا ہے، راہداریاں فراہم کرتا رہا ہے، سب کچھ کرتا رہا ہے، لیکن پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، سب کے سامنے ہے کہ پاکستان ابھی اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خود ہمارے وزیر اعظم نے بار بار کہا ہے کہ بڑی آزمائش کے بعد، اب 3 سال کے بعد پاکستان اس پوزیشن میں آیا ہے کہ اس کی اقتصادی صورتحال بہتر ہو، معیشت اس کی لانچنگ سٹیج پہ، تو پاکستان بھی کوئی بلینز آف ڈالر یا بہت بڑی امداد جو ہے وہ فراہم کرنے کی پوزیشن میں
نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہے کہ ایک برادر ملک کو جہاں تک پاکستان کی ہمت ہوگی، جہاں تک اس کی کوشش ہوگی، پہلے بھی ہم نے 30 لاکھ سے زیادہ مہاجرین کو اکاموڈیٹ کیا تھا، لیکن اب بھی جہاں تک ممکن ہوگا، یعنی جیسے ہم طورخم بارڈر دوسری جگہ سے ٹریڈ اور اس کی سہولتیں جو ہیں وہ مہیا کرنا، فراہم کرنا، جہاں تک اور دوسری اجناس وغیرہ وہ فراہم کرنا، مشاورت فراہم کرنا، تکنیکی مہارت فراہم کرنا، یہ پاکستان ضرور انہیں مالک ہے. اب اس کے بعد جو ان کا سب سے سرحد سے ملتا ہوا اور بہت بڑا جو ہمسایہ ہے وہ چین ہے. چین نے پہلی مرتبہ افغانستان کے معاملے میں بہت ہی غیر معمولی دلچسپی لی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آخری وفد جو کہ ملا عبدالغنی برادر کے قیادت میں بیجنگ گیا اور جس نے ان کے فارن منسٹر وانگ سے ملاقات کی وہ طالبان کا تھا، اور اس کے آنے کے بعد ہی پھر یہ سارا کچھ عرصے بعد آپ نے یہ مناظر دیکھے. تو چین یقیناً بہت امیر ملک ہے، اس کے پاس اربوں کھربوں ڈالر ہیں، تو وہ تو یقیناً اس پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ بڑے آرام سے اس کی مدد کر سکتا ہے. لیکن چین کا پیٹرن وہی ہے کہ وہ جیسے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے اندر اس نے پاکستان کو شامل کر لیا، ایران کو شامل کر لیا، تو وہ اس قسم کے منصوبوں کے اندر شامل ہو کر جو ہے وہ مدد کرتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے اور ٹیکنیکی مہارت پرووائڈ کرتا ہے، وہاں پہ ٹریننگ مہیا کرتا ہے، وہاں پلانٹس لگاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو یہ سب کچھ تو چین کرتا ہے، لیکن کیا ایسا کوئی انڈرسٹینڈنگ طالبان اور ان کے درمیان ہوئی ہے جس کے ذریعے وہ انہیں گرانٹ ان ایڈ یا انہیں وہ اس قسم کی امداد دے جیسے کہ دوسرے مغربی ممالک جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں بلینز آف ڈالر کی. عرب ممالک نے کوئی خاص زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا، گو انہوں نے طالبان کی حکومت کو بہت قریب سے دیکھنے کی بات کی. خود جو سابق صدر ہیں اشرف غنی صاحب، وہ وہاں سے جانے کے بعد ابو ظہبی میں انہوں نے پناہ دی ہے اور وہاں پر وہ مقیم ہیں، جو آفیشیل خود متحدہ عرب امارات کی پریس ریلیز بھی آ چکی ہے. اس کے بعد انڈیا ہے جس نے بلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہے، اور لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان کے اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت کمفرٹیبل نہیں ہیں. اس کے اوپر خود انڈیا کے اندر بہت زیادہ تبصرے آتے رہے ہیں اور وہ بہت انہوں نے الارم بھی شو کیا ہے کہ طالبان کے اس قبضے کے کیا نگیٹو اثرات ان کے اوپر پڑ سکتے ہیں. تاہم ابھی حال ہی میں انڈیا نے کہا کل پر کہ جی وہاں جو ٹریڈ کے جو روٹس ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، لیکن طالبان کی طرف سے جواب آیا کہ نہیں، کوئی ٹریڈ کے روٹس بند نہیں کیے گئے، اور جو بھی ٹریڈ کے جو ٹرکس وغیرہ ہیں وہ آنا چاہتا ہے وہ آئیں، اور ہم اسے بالکل روکیں گے نہیں، بلکہ وہ ہم چاہیں گے کہ جو سرمایہ کاری اور جو منصوبے ہیں وہ جاری رہیں. تو یہ بیان آیا ہے ان کی طرف سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تعلقات ہیں یہ کس طرح آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ساری اس صورتحال ہے جس کے اندر معاشی طور پر جو نئی حکومت ہے جو طالبان کے انڈر ہوگی، جو طالبان کے زیر حکمرانی کام کرے گی، اسے کام کرنا پڑے گا. اسے کس قسم کی ماہرین کی ضرورت ہوگی، اقتصادی ماہرین کی، دوسرے شعبوں کے ماہرین کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہوں گی. یقینی بات ہے مغربی ممالک نے اپنے کچھ اسٹینڈرڈ مقرر کیے ہوئے ہیں انسانی حقوق کے، اور وہ یہ بار بار اعلان کرتے ہیں کہ جب تک انسانی حقوق، خواتین کے معاملات، تعلیم کے معاملات اور کوئی جسے کہتے ہیں نا کنسنسس کی حکومت اور سب کی حفاظت کو وہ کی ایشورنس ان کو نہیں مل جاتی، تب تک شاید وہ معاشی طور پر کسی تعاون کے لیے طالبان کی حکومت کے ساتھ آگے بڑھنے کے میں بہت زیادہ رضامندی کا اظہار نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو طالبان کی حکومت کو فیس کرنا پڑے گا کہ کیسے وہ افغانستان کی معیشت کو بحال کرتا ہے اور افغانستان کو مجموعی طور پر بحال کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو اس ترقی کی راہ پہ لگاتا ہے جس کا انہوں نے اپنی جد و جہد کے دوران اور اس کے بعد خاص طور پہ جب وہ مذاکرات ہو رہے تھے اس میں وعدہ کیا تھا کہ ان کا جو پرائمری ایم ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی اقتصادی بحالی ہو اور وہ ترقی کے اوپر گامزن ہو.